السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ ہم حاضر ہیں جامع الوقف لے کر، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، درس دینے کی، درس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی قسم کی غلطی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ بہت انتظار تھا، ویورز کو بھی، ان کے بھی میسیجز تھے کب شروع ہوگی، تو الحمدللہ آ چکے ہیں، حاضر ہو چکے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ یہ کتاب لکھی حضرت مولانا حافظ قاری ابن ضیاء محب الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی قبر مبارک پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، جن کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑا نایاب تحفہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل ہی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ حرفوں کو ان کے مخرج، صفت اور وقف کے قواعد اور مواقع کو پہچاننے کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور ترتیل کب مکمل ہوتی ہے؟ کہ جب ایک قاری حرفوں کو صحیح مخرج اور صفت سے ادا کرنے کے ساتھ وقف کرنے میں قواعد اور مواقع کی رعایت کرے۔ اور قواعد اور مواقع کسے کہتے ہیں؟ قواعد سے مراد کیفیت وقف ہے، اور مواقع سے مراد محل وقف ہے۔ جب کس طرح وقف کرنا ہے اور کہاں وقف کرنا ہے یہ جانے تب جا کے ترتیل مکمل ہوتی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے کتابیں پڑھی، ترتیل کا پہلا جز پڑھا تجوید۔ تجوید کے اندر حرف کے مخرج اور صفت، اور جو کچھ بھی وقف کے متعلق تھوڑا بہت تھا، رسم کے متعلق تھوڑا بہت تھا، ایک قرأت اور تجوید کی کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا بھی بیان موجود تھا، لیکن جو اصل ان کا مقصد تھا اس کتاب کا وہ تھا حرفوں کے مخرج اور صفات۔ اب جو اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وقف۔ تو ہم وقف لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس کتاب کے اندر وقف یعنی کہ رکنا، تو جس انداز سے اور جس طریقے سے ایک پڑھنے والا قاری رکتا ہے، ان تمام رکنے کے جو احکام ہیں ان کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک؟ اور اہمیت جو ہے علم وقف کی، وہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لحاظ سے علم تجوید سے علم وقف کی کم نہیں ہے۔ جس آیت کریمہ سے تجوید کا وجوب ثابت ہے، تجوید کا واجب ہونا ثابت ہے، اسی آیت کریمہ سے ترتیل کا واجب ہونا بھی، وقف کا واجب ہونا بھی ثابت ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، دونوں کے واجب ہونے کا، دونوں کے حکم کا، یہ ایک ہی آیت مبارکہ دونوں کے اوپر حکم لگاتی ہے۔ اور بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر علم تجوید سے قرآن مجید کی صحت ہوتی ہے، حرفوں کو صحیح پڑھا جاتا ہے، تو علم وقف سے قرآن کریم کی معرفت، پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں ضروری ہے۔ اور جب قاری ان دونوں علموں کو جانتا ہے، علم تجوید اور علم وقف، علم رسم بھی ہے، تو ان کو جاننے کے بعد ہی ایک قاری حقیقت میں قاری بنتا ہے، ورنہ اس وقت تک وہ مکمل قاری نہیں بنتا جب تک وہ علم وقف کو نہ سمجھ لے، اسے نہ پڑھ لے، اس کے مطابق قرآن پر عمل کرتے ہوئے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت مرتبہ دیکھا جاتا ہے، بڑی اچھی آواز ہوتی ہے، بڑا اچھا انداز ہوتا ہے، حرفوں کی ادائیگی، صفت کی رعایت، سب ایک دم اول درجے کا ہوتا ہے، لیکن جب وقف کرنے کی باری آتی ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ بے ڈھنگا وقف ہوتا ہے، وقف قبیح ہو جاتا ہے۔ جہاں وقف نہیں کرنا وہاں وقف کر دیا جاتا ہے، جہاں سے اعادہ نہیں کرنا وہاں سے اعادہ کر لیا جاتا ہے، تو معنی بھی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اور یہ سن کے اچھا نہیں لگتا۔ تو وقف کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کتاب میں ہم حاضر ہیں الحمدللہ اسی کو لے کر۔ سب سے پہلے معنی وقف کے لغوی معنی ہے ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ کس کا معنی ہے؟ ٹھہرنا اور رکنا۔ اور اصطلاح قرہ میں، قرہ کی زبان میں جو قرآن پاک پڑھنے کے اعتبار سے جو طریقے ہوتے ہیں رکنے کے،
وہ 4 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ان 4 طریقوں کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کہ اصطلاح قراء کے اعتبار سے پڑھنے میں وقف ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4. ایک ہے وقف، سکتہ، سکوت اور قطع. 4 طریقوں سے رکا جاتا ہے. وقف ٹھہرنا، آگے بڑھنا. سکتہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہرے، یعنی کہ ایک آدھ لمحہ، جیسے لگے کسی سننے والے کو کہ آپ نے وقف کر دیا، لیکن اسی لمحے جیسے اس کو احساس ہو آپ آگے بڑھے اور سانس آپ کی جاری ہے، بس اس لمحے کے لیے آواز صرف بند ہو، سو کہتے ہیں سکتہ. سکوت کہتے ہیں آپ پڑھتے پڑھتے کسی گہری سوچ میں، معنی میں یا کسی بھی اعتبار سے آپ سوچ میں، خیال میں گم ہوئے، اور پھر جیسے ہی آپ نے ہوش سنبھالا، آپ نے آگے پڑھنا شروع کیا، اس کو کہتے ہیں سکوت. آپ کی سوچ ختم ہوئی، آپ جو سوچ رہے تھے، جو خیال کر رہے تھے، وہ جب ختم ہوا پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، اس کو کہتے ہیں سکوت. اور آتا ہے قطع، یعنی کہ آپ نے ارادہ بالکل کر لیا کہ اب مجھے پڑھنا نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں قطع. حالانکہ مکمل تفصیل جو ہوگی وہ اس کے بعد میں ایک اشارے کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے احکام بھی بیان ہوں گے کہ ان کا کیا حکم ہے اور کیا نہیں، ساری چیزیں. اس کتاب میں انہی 4 کا بیان مقصود ہے. ہر ایک کی تعریف اس کے موقع پر بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے. علم وقف میں 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے. کتنی باتوں کا؟ 2. کیفیت وقف اور محل وقف. یہ 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے. جس طرح وقف ہوتا ہے، کیفیت وقف کسے کہتے ہیں؟ جس طرح وقف ہوتا ہے اس کو کیفیت وقف کہتے ہیں. محل وقف کسے کہتا ہے؟ جس جگہ وقف ہو سکتا ہے اس کو محل وقف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیفیت وقف یعنی کہ کس طرح وقف ہو سکتا ہے، اس کی 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ اس کو بھی یاد کیجئے. کتنی؟ 4. کیفیت وقف بلحاظ ادا، کیفیت وقف بلحاظ اصل، کیفیت وقف بلحاظ رسم، کیفیت وقف بلحاظ وصل. کیفیت وقف بلحاظ ادا، کیفیت وقف بلحاظ اصل، کیفیت وقف بلحاظ رسم اور کیفیت وقف بلحاظ وصل. ان 4 چیزوں کو یاد کر لیجئے. یہ ہے کیفیت وقف کی 4 قسمیں. اب ان 4 قسموں کی بھی قسمیں بیان کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو کیفیت وقف بلحاظ ادا جو اس میں سے پہلا ہے، کیفیت وقف کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے کیفیت وقف بلحاظ ادا، اس کی 4 صورتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں. لیکن اب آپ سمجھیں گے کہ جو آپ کر رہے تھے وہ کیا تھا. وہ تھا کیفیت وقف بلحاظ ادا. کیا؟ وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم اور وقف بالابدال. یہ تھا کیفیت وقف بلحاظ ادا. پہلا وقف بالاسکان یعنی کہ ساکن کرنا، بالاشمام یعنی جہاں پیش ہو وہاں ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، وقف بالروم تہائی حرکت ادا کرنا زیر یا پیش کی، وقف بالابدال جیسے حرف کو بدلنا، گولتا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدلنا، 2 زبر ہو تو الف سے بدلنا. یہ ہوا پہلا. کیفیت وقف بلحاظ اصل کی 4 صورتیں. کتنی؟ 4 صورتیں ہیں. پہلا وقف بالسکون، کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا وقف بالتشدید، تیسرا وقف بالاظہار، چوتھا وقف بالاثبات. یہ بھی جب آپ ان کی تعریف پڑھیں گے بالکل آسان. وقف بالسکون جیسا لکھا ہے ویسا ہوتا ہے، یعنی کہ ساکن کے اوپر وقف کیا جائے. وقف بالتشدید یعنی کہ وہ بھی ساکن ہی ہوتا ہے، پہلا حرف تشدید میں متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف ساکن، تو اسی تشدید کے اوپر وقف کیا جائے. ٹھیک. وقف بالاظہار یعنی کہ آخر میں اظہار ہو، چاہے وہ ادغام کا اظہار ہو یا نون ساکن کا اظہار ہو، اس وجہ سے. وقف بالاثبات یعنی کہ جہاں ثابت ہو جس طریقے سے وقف کرنا، تو اس کی تعریف آپ آگے پڑھیں گے. ابھی آپ یاد کیجئے اتنا. کیفیت وقف بلحاظ اصل کی کتنی صورتیں؟ 4. محل وقف کی 4 صورتیں. اب وہ جو 2 تھی کیفیت وقف بلحاظ وصل اور کیفیت وقف بلحاظ رسم، کیفیت کی 4 قسموں میں سے 2 کا بیان ہوا. اب 2 کا بیان یہاں نہیں کیا. اب محل وقف یعنی کہ کہاں وقف کرنا چاہیے، کیسے وقف کرنا چاہیے بتایا آپ کو. اب ہوتا ہے کہاں وقف کرنا چاہیے. تو کہاں وقف کرنا چاہیے، تو وقف کرنے کی 4 صورتیں بتائی انہوں نے. کتنی؟ 4. کیا ہیں؟
ایک ہوتا ہے محل وقف جو ہوتا ہے اس کی 4 صورتیں، یعنی کہ کس طرح کا محل ہے. جیسے آپ کا گھر ہے تو آپ کا گھر کیسا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، لیٹسٹ ہے، بہت زیادہ اچھا ہے. اس طریقے سے وقف کی بھی الگ الگ کیٹیگری ہے، آپ کس طریقے کا وقف کرتے ہیں. تو وقف تام یہ پہلے نمبر کا وقف، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح. ٹھیک ہے. جیسے ایک قاری ہے جب وقف کرے گا تو کیا دیکھے گا، پہلے تو محل وقف دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ جہاں وہ رک رہا ہے اس جگہ کو وہ دیکھے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد علامات وقف اگر ہے یا نہیں ہے پھر بھی رکے گا تو جہاں وہ رکا اس کو محل وقف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ محل وقف. پھر مراتب محل کا لحاظ کرے، کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے. اس میں جب مرتبہ دیکھے گا کہ یہاں کروں گا تو وقف تام ہوگا، یہاں کروں گا تو وقف حسن ہوگا، یہاں کروں گا تو وقف قبیح ہوگا. یہ سب دیکھا جاتا ہے جہاں وقف کیا جاتا ہے وہاں. اور علامت وقف کے مراتب کا لحاظ رکھنا چاہیے. جیسے طا ہے، جیم ہے، تو اب کہاں وقف کرنا چاہیے؟ طا کے اوپر کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کیفیت وقف کی بھی پابندی کرنی ہے. کیفیت وقف کی بھی پابندی کرنی ہے، یعنی کہ وقف بالاسکان کر رہے ہیں، وقف بالاشمام، روم، سکون، تشدید، اثبات، اظہار، کون سا آپ کیفیت اختیار کر کے آپ وقف کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو 4 صورتیں ہیں وقف کرنے کی، کس کی؟ وقف جہاں آپ کر رہے ہیں تو جہاں آپ کر رہے ہیں اس کی 4 صورتیں، جہاں آپ وقف کر رہے ہیں اس کی 4 صورتیں، اور وہاں آپ وقف کیوں کر رہے ہیں اس کی بھی 4 صورتیں. جہاں آپ وقف کرتے ہیں اس کی 4 صورتیں، وقف تام، کافی، حسن، قبیح. اور جہاں آپ وقف آپ کا واقع ہوا، آپ رکے تو کیوں رکے اس کی 4 صورتیں. کتنی؟ 4 صورتیں. ایک ہے وقف اختیاری، ایک ہے وقف اضطراری، ایک ہے وقف اختباری، اور ایک ہے وقف انتظاری. کیا؟ پہلا وقف اختیاری، دوسرا وقف اضطراری، تیسرا وقف اختباری، اور چوتھا وقف انتظاری. اب ان کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے اسی پہلے سبق کے اندر. تو جو وقف قصدن کیا جائے اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں. جان بوجھ کے جہاں آپ رکے، چاہے آپ وقف حسن پہ رکے، قبیح پہ رکے، یا تام پہ رکے، یا کافی پہ رکے، کہیں کوئی بھی محل کے اوپر آپ رکے، لیکن آپ کا رکنا کیا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے رکے ہیں تو وقف اختیاری. کیا ہے؟ وقف اختیاری. اور جو وقف بلا قصد واقع ہو، یعنی آپ کی مرضی نہیں تھی رکنا لیکن پھر بھی رکنا پڑا، اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے پیش آئے، سانس کی تنگی کی وجہ سے، چھینک آ گئی، کھانسی آ گئی، آواز میں کچھ، گلے میں کچھ اٹک گیا، آپ کو رکنا پڑا. ٹھیک ہے. یا آگے آپ پڑھنا بھول گئے، آگے کیا ہے آپ کو نہیں پتا، یعنی کہ ایسی ساری وجوہات کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کی مرضی نہیں ہوتی بلکہ مجبوراً رکنا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو وقف اضطراری. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. لیکن وقف اضطراری یہ دیکھنا ہے کہ جمیع احکام کے اندر، اکثر تمام احکام کے اندر یہ وقف اختیاری کے حکم میں آتا ہے. کس کے حکم میں آتا ہے؟ چھینک آ رہی ہے، آپ نے جان بوجھ کے نہیں رکے، آپ کو رکنا پڑا، لیکن اس رکنے میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے اور آپ کو اختیاری ہی کی طرح رکنا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ رکیں گے تو کلمہ کے آخری حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. وقف بالاسکان کرنا ہے تو، وقف بالابدال کرنا ہے تو 2 زبر سے بدلنا ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کیفیت وقف ادا نہ کر سکیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اجازت ہے، اگر آپ پورا کلمہ ہوتا ہے، کلمہ کے بیچ میں رکا نہیں جاتا، کلمہ کے آخر میں رکا جاتا ہے، لیکن اب اچانک رکنا پڑا تو اس میں بھی خیال آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کلمہ کے آخر ہی میں رکنا ہے، ایسا نہیں کہ بیچ میں رک جائے. یعنی کہ وقف اضطراری کو آپ کو کیا بنانا ہے؟ وقف اختیاری. اس کی پوری کوشش کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے. جب آپ کی پریکٹس ہوگی تب جا کے یہ آپ کا وقف اضطراری نہیں ہوگا، کہیں بھی آپ پھنسیں گے تو وقف اختیاری ہی آپ کا ہوگا. تو اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو، کسی بھی حالت میں وقف اختیاری کرنا ہے. اور پھر جو وقف کسی کلمہ پر کیفیت یا محل وقف سمجھنے کی غرض سے کیا جائے اسے وقف اختباری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقف اختباری کہتے ہیں.
تو وقف اختباری جو چونکہ کیا ہوتا ہے کہ افادہ اور استفادہ، یعنی کہ کچھ سیکھنا سکھانا، تعلیم اور تعلم، ٹھیک ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بیٹا یہاں اس طرح رکتے ہیں، یہاں ایسے بھی رک سکتے ہیں، وہاں ایسے بھی رک سکتے ہیں، تو دکھانے کے لیے جو وقف کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں وقف اختباری۔ کیا بولتے ہیں؟ سیکھنے سکھانے کے لیے جو وقف کر کے دکھایا جائے اس کو بولیں گے وقف اختباری، اور جو وقف اختلاف قرات پورا کرنے کی غرض سے کیا جائے اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف اختلاف قرات پورا کرنے کی غرض سے، یعنی کہ جو اختلافات ہوتے ہیں قراء کے نزدیک، بعض قراء اس کو جیسے مالک یوم الدین، بعض قراء مالک یوم الدین، تو آپ رکے مالک یوم الدین کے اوپر اور پھر واپس آئے اور آپ مالک یوم الدین پڑھ کے جا رہے ہیں آگے، یعنی کہ اختلافات قرات کو پورا کر رہے ہیں۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ 5 مرتبہ الگ الگ طریقوں سے پڑھی جاتی ہے، 3 طریقے سے پڑھی جاتی ہے، 2 طریقے سے پڑھی جاتی ہے، 4 طریقے سے، تو جتنی طریقے سے وہ پڑھی جاتی ہے، اگر آپ اختلافات قرات کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جہاں وقف کریں گے پہلی مرتبہ اس کو بولیں گے وقف انتظاری۔ اب انتظار رہے گا کہ کب آپ اختلافات قرات جو ہیں ان سب کو پورا کر لیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، تو اس کو کہیں گے وقف انتظاری۔ تو وقف اختیاری مرضی سے، وقف اضطراری مجبوری میں، لیکن خیال رہے کہ اس کو اختیاری کی طرح عمل ہونا چاہیے آپ کا، اور وقف اختباری سیکھنے سکھانے کے لیے، اور وقف انتظاری یہ اختلافات قرات کو پورا کرنے کی غرض سے یہ وقف کیا جاتا ہے، وقف انتظاری۔ یہ پہلا سبق یہاں تک، اور جو باتیں اس میں یاد کرنے کی ہیں جیسے کیفیت وقف، اس کی قسمیں، اور محل وقف ان کی 4 قسمیں، کیفیت وقف بلحاظ ادا، کیفیت وقف بلحاظ اصل جو بیان ہوئی، وہ ساری چیزیں ان کو یاد کریں، اور کہاں وقف واقع ہوتا ہے ان کی، اور کس طرح واقع ہوتا ہے، تو یہ 4 قسمیں جو بیان ہوئی ان کو یاد کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے آپ دیکھیں گے وقف بلحاظ ادا اور اس کی تعریف، پھر ایک ایک کی تعریف بیان کی جائے گی، تو اس لیے پہلے وہ یاد کریں، ذہن میں رہے گا، تو پھر اس کے بعد آگے یہ تعریف بھی آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور علم تجوید حاصل کرنے کی اور اس فن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔